گزر گئے، لیکن قربانی کے حوالے سے 2 سوالات ہمارے پاس ہیں۔ ایک تو بھائی نے پوچھا ہے کہ چوتھے دن کی قربانی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے متعلق کیا حکم ہے، کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 13 ذی الحج کی عصر تک قربانی ہو سکتی ہے۔ ایک تو اس کی وضاحت فرما دیں، اور ساتھ ہی پہلے اس کو حل کر لیں۔ جی ٹھیک ہے۔ قربانی کے بارے میں کہ اس کے ایام کتنے ہیں، کچھ نے تو کہا صرف ایک ہی دن ہے، کچھ نے کہا ذی الحج کے آخر تک، جب تک محرم کا چاند نہیں طلوع ہوتا ہو سکتی ہے۔ یہ بڑے بڑے عالموں نے اشارے کیا، یعنی پورے 20 دن، پورے 20 دن محرم کا چاند طلوع کر کہتے ہیں وہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے نا سارا حج کا یا قربانیوں کا، یہ بڑے بڑے تابعین اور نیک لوگوں نے کی۔ مگر 2 باتیں جو ان کو کہا گیا کہ ان میں کچھ جان ہے، ایک 12 تک، ایک 13 تک۔ 13 امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، باقی تینوں امام مالک، ابو حنیفہ، احمد 12 تک۔ اب 13 والے جو ہے نا وہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل ایام تشریق ذبح، کہ جو ہے نا تشریق کے دن وہ سارے ذبح کے دن۔ اب تشریق کے دن تو واقعی سارے مانتے ہیں کہ 13 تک ہے، وہ کہتے ہیں جب 13 تک تو مانتے ہو کہ تشریق کے دن، اور حدیث میں آ گیا کہ تشریق کے سارے دن ذبح کے دن، تو باقی تینوں امام جو تھے انہوں نے کہا بھائی اگر یہ بات ثابت ہو جاتی کہ واقعی حضور نے کہا تو پھر ہمارا کیا جھگڑا تھا، پھر تو مان لیتے کہ تشریق کے دن جو 13 تک ہیں، واقعی 13 تک ہے قربانی۔ مگر اس کی جو سند بھی نکال کر دیکھو، یا اس میں کذاب اور جھوٹا راوی ہے، یا یہ منقطع اور ضعیف ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہوئی۔ اس لیے خطرہ مول لیتے ہو کہ 14 کو اگر یہ حدیث نہیں ثابت، جیسے ہم نے تحقیق کی ہے اور تم بھی نہیں دکھا سکے، جامعہ سلفیہ کے ساتھ نے لکھا کہ ہے تو منقطع مگر ادھر سے مل کر کوئی جان ہے، یہ تو بات نہیں، قربانی کا معاملہ ہے۔ اگر یہی ثابت ہو کہ نہیں دن تو ضائع کیوں نہیں، آپ نے کیوں خطرہ مول لیا؟ وہ کام کرو جس میں خطرہ نہیں۔ اس لیے حافظ زبیر علی زئی جو آج کل بڑے محقق ہیں اور بڑا لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے رسالے میں لکھا کہ صحیح بات یہی ہے کہ 12 تک ہے، کیونکہ رسول اللہ سے اس بارے میں ثابت نہیں کچھ ہوا، صحابہ کرام کی اکثریت نے یہی کہا، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کا جو ہے فرمان مکہ میں اس کو کہا، یہ صحیح سند ہے کہ عید کا دن اور 2 دن بعد، بس 12 کی بات ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ امام احمد ابن حنبل ایسے ہیں کہ وہ ضعیف روایت کو بھی قیاس پر ترجیح دیتے۔ اب انہوں نے خود اپنی کتاب میں یہ کل ایام تشریق لکھی ہے، قبول نہیں کیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کتنے دن ہے، کہا 12۔ کیوں؟ انہوں نے 5-6 صحابہ کے نام گن کر بتائے کہ یہ 12.5 کہتے ہیں، اور اس کے خلاف مجھے کوئی نہیں ملا کہ کوئی صحابی کہتا ہو 13۔ اگر یہ روایت جو ہے جان رکھتی تو احمد ساری امت کو چھوڑ دیتا۔ اس نے تو کئی معاملوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث لی، حالانکہ باقی سارے امام ساتھ دیتے ہیں کہ جیسے عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں اس کو بھی رہائش دینی پڑے گی، عدت تک خرچہ دینا۔ انہوں نے کیا کرتے یار، فاطمہ بنت قیس کو طلاق ہوئی اور حضور نے اس کو کوئی خرچہ نہیں رکھا، اب چونکہ رجوع کی نہیں کوئی گنجائش، کیا خرچہ تجھے دے؟ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں ہم نہیں عورت کی بات مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم عورت کی، رسول اللہ نے فیصلہ کیا، آپ کا فیصلہ میں نہیں مانتا۔ احمد ایسا ہے سنت کا پیرو، اس لیے جب اس نے اپنی مسند میں لکھی تھی اگر جان ہوتی وہ نہ مانتا کہ صحابہ کیا کہتے حدیث کو لیتا، مگر نہیں، جان نہیں، اس میں بالکل کمزور روایت ہے کہ تشریق کے دن قربانی کی کوئی نہیں، 12 بس 12 تک کرے۔ باقی یہ شیخ الویر صاحب نے انہوں نے یہ بھی اچھی کہی ہے کہ یار تم کیوں مخر کرتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو بل وقت، یہ جائز ہی ہوگا نا اگر زیادہ سے زیادہ، یہ سنت ہے کوئی کہ 12 تک کرنی، حضور نے تو 11 کو بھی نہیں، اس لیے اول وقت کرو یوم النحر۔ اچھی بات ہے، 11 کو چھوڑ 10 کو چھوڑتے کیوں؟ قربانی کے حوالے سے چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ آپ نے بتایا کہ کچھ یعنی ائمہ کہتے ہیں کہ صرف 10 ذی الحج ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 12 ذی الحج تک قربانی ہو سکتی ہے، اور آپ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بتایا کہ 13 کی عصر تک کر سکتے ہیں، اور اگلی بات اور چوتھی بات آپ نے یہ بتائی کہ بھئی پورا ذی الحج جو ہے یعنی 10 کے بعد والے جو باقی دن ان میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، تو ان کے کسی کے نام بتائیں گے؟ الحمدللہ بالکل نام بتاتا ہوں، یہ بتا دینا چاہیے، کوئی کہ یہ نہ کہا کہ یوں ہی کہہ دیا، یعنی اس طرح پھر اس کے بارے میں 4 کچھ اقوال ہو گئے۔ نہیں، 4 کے علاوہ بھی ہے، کوئی کہتے ہیں عید کے 6 دن عید کے بعد تک، کوئی ذی الحج کے آخر تک، اقوال ہیں، ٹھیک ہے، مگر ترجیح جن کو دی گئی کہ صرف 2 جو ہے نا ان میں کچھ ہے وزن، باقی کو یعنی 10 اور 12 والی۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُ الْفُقَهَاءِ فِي أَيَّامِ الْأَضْحَىٰ فَاخْتِلَافٌ مُتَبَايِنٌ جِدًّا، یہ تازہ ہی کتاب آئی
لائبریری میں طاہر صاحب نے اس کو نا مہیا کر دیا. بہت اونچی کتاب. امام جو تھے امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ حافظ المغرب, جو ابن حجر کے استاد, ابن حزم کے استاد ہیں, انہوں نے ایک تمہید لکھی. اس میں جو روایتیں تھیں موطا کی ان کی شرح کی. یہ فقہ جو تھی, فقہا کیا کہتے ہیں, ان میں یہ کہ دنیا میں جو فقہا پھیلے ان کے کیا قول ہیں, بہت چھوٹی کتاب. اس لیے کہتے ہیں کہ تمہید اور یہ جو ہے المحلہ اور ابن قدامہ کی المغنی, 3 کتابیں جب سے دنیا میں نا اسلامی فقہ برباد نہیں ہو سکتی. حل قول لیا ہے تو الاستذکار فرماتے ہیں یہ قربانی کے دنوں کے بارے میں فقہا کا اختلاف بہت جھگڑا, اتنی تفصیل ہے. ابن سیرین سے آیا کہ ایک ہی دن ہے یوم النحر کا 10واں. سعید بن جبیر اور جابر بن زید کہتے ہیں کہ باقی ساری دنیا میں تو ایک ہی دن ہے, منا میں 3 دن ہے. مالک ابو حنیفہ ثوری اور ان کے اصحاب کہتے ہیں قربانی 3 دن, ایک قربانی کا دن عید اور 2 دن بعد. یہی احمد بن حنبل کہتے ہیں. امام شافعی اوزاعی کہتے ہیں کہ 4 دن, عید والا دن 3 دن اس کے بعد. اور یہ قول بھی فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ آیا کہ آخر ذی الحج تک, جب محرم کا چاند چڑھے اس وقت یہ ختم ہوگا. یہ دارالقطنی وغیرہ میں اصل میں اس کے پیچھے بھی حدیث ہے, صرف مرسلہ کے صحابی کا نام نہیں لیا, ورنہ سندیں بہت پکی ہیں. تابعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا تم ذی الحج کے آخر تک کر سکتے ہو. اگر مرسل کو مانیں جیسے ابو حنیفہ اور مالک اور سارے قبول کرتے ہیں کہ نہیں بھی صحابی کا نام, تابعی اتنا جلیل امام کہہ رہا وہ جھوٹ بول رہا, تو پھر یہ ذی الحج والی بات ابن حزم اسی پر ہے کہ قربانی بس چاند چڑھنے تک کی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو کہا تھا کہ 6 دن, ان کا بھی ذکر کیا کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ 6 دن بعد تک بھی کی جا سکتی ہے. قتادہ سے روایت ہے کہ یوم النحر یا 6 ایام بعد, 6 دن اس کے بعد بھی ہیں. یہ پھر آخر میں لکھنے والا اسے اندی فی هذا المسئلہ اللہ قولا, اس مسئلے میں میرے نزدیک صرف 2 باتیں جو ہے نا یہ کچھ جاندار ہیں, ایک 12 والی ایک 13 والی. اور یہ صحابہ کی جماعت 10 والی 12 والی 13 والی نہیں, یعنی 10 اور 12 والی نہیں, کہ قربان عید اور 2 دن بعد, دوسرا عید اور 3 دن بعد 12 تک ہوگی نا, 12 تک اور دوسری 13 تک. یہ کہتے ہیں 2 قول جو ہے نا یہ آئے ہیں, ان کے علاوہ باقی کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ نہ اس کے بارے میں کوئی صحیح سنت ہے نہ صحابہ کا قول ہے. وما خرج عن هذين فمتروك الرحمہ, تو جو نہ سنت میں ہو نہ صحابہ سے, وہ تو قول چھوڑ دینے چاہیے. یہ 2 آئے ہیں ان سے یہ. اور دوسری کتاب جو ہے نا اس میں تمہید میں انہوں نے لکھا کہ میرے نزدیک صحیح 12 والے, یہ ایام تشریق والی نہیں, ضعیف ہے مرسل, اس لیے 12 کا قول صحابہ سے مروی اس کتاب میں ترجیح دے التمہید. مولانا مختلف اقوال آ گئے کہ 10 بھی ہے, 12 بھی ہے, 13 بھی ہے, پورا ذی الحج بھی ہے, 6 دن پہلے بھی ہیں. آپ سب سے زیادہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ میں جو ترجیح ان کی بات کو دیتا ہوں جو کہتے ہیں باقی ساری دنیا میں ایک ہی دن ہے, 11 بھی نہیں, نہ 12 نہ 13, کچھ بھی نہیں, عید والے دن یوم النحر. اور جو منا والے وہ 3, کیونکہ جو قرآن پاک میں آیت ہے کہ وہ جانوروں پر نام لیں فی ایام معلومات, اس میں بہت دنوں کا ذکر آ گیا نا. اب وہ آدمی قرآن مجید کو اٹھائے اور دیکھے سارا سیاق و سباق وہاں حج کا, کہ حج پر جاؤ, طواف کرو, سر منڈاؤ, وہاں کی قربانیوں کے بارے میں آیا کہ ایام معلومات. تو بات کوئی سمجھ نہیں آتی ہے کہ پردیسی لوگ ہوتے ہیں, کوئی بکرے وہاں رکھے نہیں ہوتے, شاید ملے نہ ملے دن لمبے کر دیے 12 یا 13, یہ وہاں کی بات. یہاں صحیح بات یوم النحر ہی معلوم ہوتی ہے, کیونکہ نہ حضور نے یہاں کے بارے میں کبھی کر کے دکھایا, نہ کسی صحابی نے. مدینہ میں نہیں آتا کہ 11 کو بھی کیا, یہ بار کوئی نہیں کیا. زیادہ صحیح تو بات یہی. مولانا پھر 12 والی بات کیسے لیں گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مکے کا عمل ہے اور باقی جو زندگی ہے وہ 10 سال کی مدینہ منورہ کے اندر ہے, اور اس میں عمل نظر بھی نہیں آتا کہ 11 یا 12 کو کیا ہو. تو میں نے اسی لیے کہا کہ 2 تابعی یہ کہتے ہیں نا کہ باقی ساری دنیا میں صرف ایک دن ہی ہے, عید والے دن, اور مینا میں ہو تو وہاں 12 یا 13 یہ جھگڑا وہاں ہی رکھے, یہاں نہیں کر رہا. میں تو کہتا ہوں یہ بات ان کی بالکل معقول ہے کہ ہم سب لوگ نا جیسے حضور نے نہیں کیا دوسرے دن, نہ کسی صحابی نے کیا, مینا میں کیے ہیں تو وہاں رکھیں 12 یا 13 کی بات. قربانی کی بجائے حج کے ساتھ اختصاص ہو گیا نا. ہاں, یہاں جو کہتے ہیں نا طاہر صاحب, میں نے سنا کئی دوست ملے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جب عید کی تکبیریں جو ہیں تکبیرات تشریق یہ 13 کی اثر تک چلتی ہیں, تو پھر اسی طرح سمجھنا چاہیے قربانی بھی چلتی.
یہ امام ابن قیم جیسے لوگوں نے بھی استدلال کیا، اب بھی لوگ کر، میں کہتا ہوں کہ یہ دلیل بالکل ناتمام ہے، کیونکہ اگر تکبیروں کو لیں تو تکبیریں تو 9 کی فجر سے شروع ہو جاتی، پھر اس دن سے قربانی شروع کرو. یہ جو ہے تکبیر ہے اس کے دن تو 5 ہے، 9 ہے، 10 ہے، 11، 12، 13، پھر تم کیوں نہیں مانتے عرفے کے دن؟ اس لیے تکبیروں کو چھوڑو، ان کا الگ حکم ہے. قربانی کے بارے میں دیکھو کہ کیا بات آئی. ٹھیک ہے.